نعمان بن منذر ہیرا کا گورنر تھا۔ اس کا باپ منذر بن امرؤ القیس تھا۔ منذر کو مزدکی تحریک کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے نوشیروان عادل کے باپ نے ہیرا کی گورنری سے معزول کر دیا تھا۔ بعد ازاں نوشیروان نے اپنے عہد حکومت میں اسے بحال کر دیا۔ نعمان نے اپنے دور حکومت میں 2 خاص دن مقرر کر رکھے تھے۔ ایک کا نام یوم النعیم یعنی خوشی کا دن تھا، اور دوسرے کا نام یوم البؤس یعنی غم کا دن تھا۔ یوم النعیم کو جس شخص پر اس کی اولین نظر پڑتی اسے وہ 100 اونٹ انعام دیتا، اور یوم البؤس کو جو شخص اسے سب سے پہلے نظر آتا اسے وہ قتل کر دیتا تھا۔ ایک روز نعمان بن منذر جنگل میں شکار کے لیے گیا اور ایک گورخر کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ اس دوران اس کے سارے مصاحبین پیچھے رہ گئے اور بادشاہ وہاں جا پہنچا جہاں اس کی کسی سے کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ اتنے میں بادل امڑ آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ اسے ایک مکان دکھائی دیا۔ یہ بنی طے کے ایک شخص حنظلہ کا مکان تھا۔ حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی مکان میں رہائش پذیر تھا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حنظلہ نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ نے اس سے سر چھپانے کی درخواست کی۔ اس نے خیر مقدم کیا اور کہا اندر تشریف لے آئیں۔ حنظلہ پہچان نہ سکا کہ یہ مہمان ہیرا کا بادشاہ ہے۔ اس کے پاس صرف ایک بکری تھی جس کا دودھ دونوں میاں بیوی پیتے اور اسی پر جیتے تھے۔ روایتی مہمان نوازی کی وجہ سے حنظلہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تو کوئی بہت عظیم الشان غیر معمولی مہمان ہے، لہٰذا اس کی خاطر خواہ مہمان نوازی کس طرح کی جائے۔ بیوی نے کہا میں نے تھوڑا سا آٹا بچا رکھا ہے، میں روٹی پکاتی ہوں، تم یوں کرو کہ پہلے بکری کا دودھ دوہ لو پھر اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ نعمان کو انہوں نے پہلے دودھ پلایا، پھر بکری ذبح کر کے گوشت اور روٹی سے اس کی مہمان نوازی کی۔ جب مہمان کھانا کھا چکا تو اس کے لیے نہایت آرام سے رات بسر کرنے کا اہتمام کیا۔ صبح کو نعمان وہاں سے رخصت ہوا تو اس نے آگاہ کیا میں ہیرا کا بادشاہ نعمان ہوں، کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو میرے پاس آنا، میں تمہیں تمہاری خدمت کا صلہ دوں گا۔ حنظلہ نے کہا بہت اچھا۔ خاصا عرصہ گزر گیا اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک مرتبہ ان کے علاقے میں قحط پڑا۔ خستہ حالی نے ان دونوں میاں بیوی کو بھی آ دبوچا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا اب تو فاقہ بھی برداشت نہیں ہوتا اور مالی حالت بھی روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ ہیرا کے بادشاہ نے تمہیں آنے کو کہا تھا، لہٰذا اس کے پاس جاؤ، شاید وہ ہماری مالی امداد کرے۔ بیوی کے کہنے پر حنظلہ ہیرا روانہ ہو گیا، لیکن سوئے اتفاق سے جب وہ نعمان کے دربار میں داخل ہوا اس روز یوم البؤس تھا۔ سب سے پہلے نعمان نے اس کو دیکھا اور پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے برسات کی رات میں میری بڑی خدمت کی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ یہ آج میرے پاس کیوں آ گیا۔ بادشاہ نعمان اسے نہایت رنج و غم کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ حنظلہ سمجھا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں جو اس طرح مجھے دیکھ رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ نعمان نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، لیکن کاش تم آج نہ آتے، کسی اور دن آ جاتے، کیونکہ آج یوم البؤس ہے۔ اس نے کہا مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ نعمان نے کہا کچھ بھی ہو میں مجبور ہوں، آج کے دن میرا سگا بیٹا بھی میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے بھی قتل کر دیتا، لہٰذا اگر کوئی حاجت ہو تو فوراً بتاؤ، کیونکہ میں تمہیں بہرحال قتل کروں گا۔
حنظلہ نے کہا اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا اور میرا وجود ہی باقی نہ رہا تو پھر آپ کے انعام میرے کس کام کا؟ نعمان نے کہا تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرے قانون کے تحت تم بہرحال قتل کیے جاؤ گے۔ حنظلہ نے عرض کیا اگر واقعی میرے قتل کے بغیر چارہ نہیں تو مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے مل آؤں اور انہیں آخری وصیتیں کر آؤں، میں ان کے لیے مناسب انتظام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کوئی ضامن دو۔ حنظلہ نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نگاہ شریک بن عمر پر پڑی۔ اس نے اس سے ضمانت دینے کی درخواست کی، لیکن شریک بن عمر نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ بنی کلب کا ایک آدمی جس کا نام قراد بن عجدہ تھا کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نعمان نے حنظلہ کو 500 اونٹنیاں، بہت سا مال اور 1 سال کی مہلت دی کہ وہ اس دوران واپس آ جائے۔ جب 1 سال گزرنے میں صرف 1 دن باقی رہ گیا تو نعمان نے قراد بن عجدہ سے کہا وہ شخص تو واپس نہیں آیا، لہٰذا کل اس کی جگہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ قراد نے جواب دیا اگر آج کا دن منہ موڑ چکا ہے تو کل کا دن بھی قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ آنے والے لمحات میں کاتب تقدیر نے کیا لکھا ہے جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن نعمان بن منذر اپنے حکم کے مطابق ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہو کر ٹھیک اس جگہ پہنچا جہاں وہ اس روز سب سے پہلے نظر آ جانے والے شخص کو قتل کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے جلاد کو قراد بن عجدہ کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے وزیروں نے کہا جب تک اس دن کا سورج اپنا منہ نہ چھپا لے اخلاقی طور پر آپ اسے قتل کرنے کے مجاز نہیں، لہٰذا سورج غروب ہونے کا انتظار کر لیں۔ نعمان نے رات تک مہلت دے دی، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ قراد بن عجدہ قتل ہو جائے اور حنظلہ بچ جائے، کیونکہ اس نے موسلادھار بارش کی رات میں اس کی مہمان نوازی کی تھی۔ سورج رینگ رینگ کر حجلۂ مغرب میں چھپنے کی تیاری کر رہا تھا اور رات اپنی زلفیں کھول کر اترنے ہی والی تھی۔ جلاد نے قراد کے کپڑے اتار دیے، تلوار بے نیام ہو گئی۔ بادشاہ کی ایک نگاہ آفتاب کی طرف اور دوسری جلاد کی طرف تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جوں ہی سورج غروب ہو وہ فوری طور پر جلاد کو سر قلم کرنے کا حکم دے دے۔ قراد بن عجدہ کو نتا یعنی چمڑے کے اس فرش پر جس پر جلاد کسی کو قتل کرتا ہے کھڑا کر دیا گیا۔ اب جلاد بادشاہ کے اشارہ ابرو کا منتظر تھا کہ اچانک دور سے ایک آدمی بھاگ کر آتا ہوا نظر آیا۔ بادشاہ جلاد کو قراد کا قتل کا حکم دینے ہی والا تھا کہ وزراء نے کہا جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ آنے والا شخص کون ہے اس وقت تک اسے قتل نہ کیا جائے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو سب نے دیکھا کہ وہ حنظلہ تھا۔ بادشاہ نے حنظلہ کو دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا جب تم ایک بار قتل ہونے سے بچ ہی گئے تھے تو یہاں سے چلے گئے تھے تو پھر واپس کیوں آ گئے؟ اس نے فوراً جواب دیا الوفا، یعنی اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے پوچھا وفا کا یہ سبق تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا اپنے بزرگوں سے۔ اس دن سے نعمان نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا اور اسی روز سے قتل کرنے کا یہ رواج ختم کر دیا۔ قراد اور حنظلہ دونوں کو معاف کر دیا اور کہا واللہ ما ادری ایکما اوفا و اکرم، واللہ میں نہیں جانتا کہ تم دونوں میں سے زیادہ باوفا اور زیادہ کریم کون ہے۔ حنظلہ نے کہا میں وہ شخص ہوں کہ وعدہ پورا کرنا جس کی فطرت میں داخل ہے، اور میں احسان کا بدلہ دینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے پر تیار ہوں۔